السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الکافرون، مکمل سورت تجوید کے ساتھ سیکھیں گے لفظ پر لفظ۔ سب سے پہلا لفظ جو ہم سیکھیں گے ما اعبدو۔ اس لفظ میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی مد ہو رہی ہے اور اس میں لوگ مسٹیک کیا کر جاتے ہیں۔ اعبدو یعنی اس طرح لفظ کو مجہول پڑھ جانا، زبر زیر پیش یعنی حرکت کو ٹھیک نہ پڑھنا، تو اس لفظ کو ہم ٹھیک کر کے پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھنا سیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم سیکھ رہے ہیں ولا انا۔ اکثر لوگ اس میں کیا مسٹیک کر جاتے ہیں، انا پڑھ جاتے ہیں۔ اس کو انا نہیں پڑھنا کیونکہ الف خالی کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، یعنی خالی الف ہے، تو اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے کہ کیا ہم انا پڑھیں گے یا انا پڑھیں گے، تو اس مسٹیک کو بھی ہم نے دور کرنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ہے عابد ما عبدتم۔ اکثر کیا مسٹیک ہوتی ہے اس میں، عابد ما عبدتم، یعنی دال کو میم مشدد کے ساتھ نہ ملانا، ادغام نہ کرنا۔ تو ادھر ہم نے اس کا قاعدہ بھی سیکھنا ہے کہ کون سا اس لفظ میں قاعدہ لاگو ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ میری سب بہنیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، سلامتی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں اور آپ لوگوں کا بھی اس نیکی میں حصہ شامل ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون۔ یا ایو یا پہ جو ہے نا، اکثر یا مشدد کو شجریہ یعنی سختی سے پڑھتے ہیں، جس میں سختی کی وجہ سے سین کی آواز آتی ہے، اشیو پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے یا ایو، یعنی سختی سے جماؤ کے ساتھ تو پڑھنا ہے لیکن شین کی آواز نہ ہے۔ اور دوسرا ادھر مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے، اس کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو کیسے ادا کرنا ہے، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ لا میں جو ہے مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا، تو ادھر کون سی مد ہے، مد منفصل 4 الفی مد ہے، اس کو 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اور اکثر لوگ کیا مسٹیک کر جاتے ہیں، اعبدو ما تعبدون، اعبدو پہ کیا کرتے ہیں، وہ مدہ کر جاتے ہیں، یعنی لمبا کر جاتے ہیں، حالانکہ دال کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، یعنی حرکت زبر زیر پیش کو کبھی بھی لمبا کر کے نہیں پڑھتے، اگر تھوڑا سا بھی زبر زیر پیش لمبا ہو گیا تو کیا لفظ مجہول ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا، کیسے ادا کرنا ہے اس کو، لا اعبد ما تعبدون، دیکھا نا، اعبدو اتنا لمبا کرنا ہے، اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ولا پہ بھی 4 الفی مد ہے، مد منفصل ہے، اس کو بھی ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، جیسے ولا انتم، ان پہ جو ہے اخفا ہے، اخفا کا معنی ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، یعنی غنہ کرنا، اخفا کرنا۔ ولا انتم عابدون، عابدو کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، وہ مدہ ہے، ما اعبد، ما کو بھی لمبا کرنا ہے، ادھر بھی 4 الفی مد ہے، اعبد، آبود اکثر پڑھتے ہیں، یعنی عین کو نہیں پڑھتے، تو اس کو ہم نے عین کو جلدی جلدی ادا کرنا ہے کیونکہ عین کے اوپر جزم ہے۔
ما اعبد، یعنی دال کو آخر میں ساکن کر کے پڑھنا ہے وقف کی صورت میں، یعنی جزم لگا دینی ہے. ما اعبد ولا انا. اور اس میں لوگ اکثر کیا مسٹیک کر جاتے ہیں، انا پڑھ جاتے ہیں. اب انا میں دیکھیں الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کو ہم نے نہیں لمبا کرنا، صرف انا کو پڑھنا ہے. جب الف کو نہیں پڑھنا، الف لکھنے میں آتی ہے پڑھنے میں نہیں آتی. جیسے ولا انا اس طرح ادا کرنا ہے. عابد ما عبدتم. اب شروع میں ہم نے یہ پڑھا تھا عابدم، اس کو ہم نے سیکھنا ہے. اب دال میم دو پیش دم، یعنی دال کو میم کے ساتھ ملا کر ادغام کرنا ہے. عابدم کیسے پڑھنا ہے، عابدم ادغام مع الغنہ، غنے کے ساتھ ہم نے ادغام کرنا ہے، یعنی دال کو میم مشدد کے ساتھ ملا کر ادغام کرنا ہے. اکثر کیا مسٹیک کر جاتے ہیں، عابدن ما عبدتم، اس کو الگ پڑھنا، میم کو الگ پڑھنا، تو اس طرح غلط ہے. تو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے اس کو صحیح طریقے سے، عابدم ما عبدتم. اب عبدتم میں دیکھیں با کو ہم نے تا مشدد کے ساتھ ملا کر ادغام کرنا ہے، ادغام بلا غنہ، بغیر غنے کے ادغام. عبدتم یعنی جو درمیان میں دال ساکن ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، با کو تا کے ساتھ ملا کے. عبدتم. اب پوری آیت پڑھتے ہیں، عابدم ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اب ولا انتم میں دیکھیں، ولا میں پھر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل 4 الفی مد ہے، 4 حرکات کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا ہے. اور تم میں جو کیا ہے اخفا، نون ساکن کے بعد حرف تا آ گیا ہے تو ادھر اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ. اب عابدو کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، وہ مدہ ہے. اور ما اعبد، ما پہ مد منفصل ہے، 4 الفی مد ہے، اس کو بھی ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. اعبد دال کو وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. لَكُمْ، اب میم ساکن کے بعد دال آ گیا تو ادھر کیا ہے، اظہار شفی غنہ نہیں کریں گے، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے لَكُمْ دِينُكُمْ، دی کو تھوڑا سامنے لمبا کرنا ہے، یا مدہ ہے. اور دینکم والی اظہار شفی میم ساکن کے بعد واو ہو گیا ہے تو کیا ہے، ادھر اظہار شفی غنہ نہیں کریں گے. وَلِيَ دِينِ، ادھر وَلِيَ دی میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے دال ہے، دال کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ، یا مدہ کو 1 الف سے 2 الف کے برابر لمبا کریں گے. جیسے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. صدق اللہ العظیم. کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.